آج امر بالمعروف کی لوگ بات کرنے کے لیے کہتے ہیں، نہی عن المنکر، جب برائی سے روکیں جی ایسی بات نہ کریں۔ ایک جگہ میں بات کرنے گیا تو ایک دوست مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ایسی بات کرنا سارے خوش رہیں۔ میں نے کہا سارے کا مطلب؟ جی سارے خوش رہیں۔ میں جی سارے کا مطلب پہلے ذرا مجھے مطلب سمجھا دو، میں عوام کو سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا کل تم کہو گے ایسا نبی لاؤ جس سے سارے خوش ہوں، لاؤ گے؟ ایک نبی کا نام لیجئے۔ حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں، شیطان خوش تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خوش تھا۔ نوح علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں، نوح علیہ السلام سے لوگ خوش تھے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کا ایک بندہ نہ چھوڑ، سب خوش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب خوش تھے کہ چخا کی آگ میں 40 دن وہاں رکھا، یہ تو اللہ نے اسے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کہہ کر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ ان سے سارے خوش تھے۔ قبیلہ جرہم کی لڑائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ مکہ المکرمہ میں لڑتے ہوئے نظر نہیں آتی، ان سے سارے خوش تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، ان سے سارے خوش تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ان سے سارے خوش تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پہ آرا چل گیا، ان سے سارے خوش تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان سے سارے خوش تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے قوم کی لڑائی ہوئی، ان سے سب خوش تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پولس کے بندے آتے ہیں اور آ کر پکڑنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ میں تجھے کافروں سے بچا کے تجھے مکمل رومال جسد آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ یہ کیوں اٹھایا گیا تھا؟ کیا ان سے سارے خوش تھے؟ حضرت رسول اللہ پہ آئیے، امام الانبیاء پہ آئیے، سرور کونین پہ آئیے، آمنہ کے در یتیم سے خوش ہیں۔ حضور فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان فرماتے ہیں اے لوگو انی منذر جیش صباحکم و مساکم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ سب سے پہلے جس بندے کا ہاتھ زمین پہ جاتا ہے پتھر اٹھا کے دے مارتا ہے اور وہ گستاخی کا جملہ بکتا ہے تبا لک یا محمد لہذا دعاتنا لہذا جماعتنا۔ امت کے آسمان کے لوگوں نے وہ منظر دیکھا، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، رسول اللہ کا سکا چچا ہے۔ ملتان کے دوستو جب بھتیجے پہ سکا چچا پتھر اٹھا کے دے مارے، دوسروں نے قصور کرنی ہے، دوسروں نے نرمی کرنی ہے، دوسروں نے چھوڑ دینا ہے، یہ منظر رسول اللہ کے سامنے ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی دعوت دین دینے کی وجہ سے زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہیں، سمیہ دو ٹکڑے ہوئے ہیں، خباب ابن عرت شولوں پہ لیٹے ہیں، بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، زید ابن حارثہ کے ساتھ رسول اقدس نے طائف کی وادی میں پتھر برداشت کیے ہیں، رسول اللہ کے پاؤں مبارک یہ خون سے تر بتر ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام ابن ہشام نے وہ لفظ لکھے ہیں، حضور پاک نے اللہ سے دعا کی اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس کہہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اگر سارے خوش ہوتے یوں پتھر برساتے، حضور ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد پیغمبر کی 11 سالہ مدینہ زندگی میں 27 بار تلوار لے کے مدینہ سے باہر رسول اللہ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ حضور پاک کے 62 سال کا بڑھاپا مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور تبوک کے اوپر جا کر اللہ کے رسول نے آخری غزوہ لڑا ہے، جب حضور کی داڑھی مبارک میں 18 بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ عالم ہے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے وقت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں حضرت رسول اللہ کے وفات کے بعد جب چراغ جلا گیا کمرے میں، ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے دیوار کے اوپر، اس دیوار پہ نیزہ ہے، اس دیوار پہ کمان ہے، باقی دیواروں پر زرہیں ٹھہری ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام سے سب کچھ تھے۔ اگر کہتے ہو مولوی ایسی گفتگو کرے جس سے سب خوش ہوں، پھر پہلے ایسا نبی لے کر آؤ جس سے سب خوش ہوں۔ ایسے نبی کہاں سے لائیں گے؟ اور علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان سے رحمان والے خوش تھے، شیطان والے ناراض تھے۔ یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، رحمان والے خوش ہوں گے، شیطان والے ناراض ہوں گے۔ وراثت میں باپ جو چیز چھوڑ کے جائے بیٹے کو وہی ملتی ہے۔ ہمارے اوپر اعتراض لوگ کرتے ہیں جی ایسی بات کر، میں بعض اوقات دین کے مسئلے میں بات کرتا ہوں، ذات کے مسئلے میں سختی رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، نہ ذات کے مسئلے میں ہم کرتے ہیں، لیکن جہاں بات دین کی آتی ہے وہاں دین کی بات ہوتی ہے۔
لوگ کہتے ہیں جی برداشت کر لیں، برداشت کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کہہ کر حضور نے تو انکار کر دیا تھا۔ مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا 1 سال ہم آپ کے خدا کی پرستش کرتے ہیں، آپ 1 سال بتوں کی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ چچا ابو طالب یہ کون سی ان کی فرمائش لے کر آ گئے؟ یہ 1 سال میرے اللہ کی عبادت کریں، میں 1 سال بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ یہ جائیں آسمان پہ، سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ، چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھیں، میں ان چاند اور سورج کو زمین پہ دے ماروں گا، اللہ کی توحید نہیں چھوڑوں گا۔ شریعت کے مسئلے میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی نرمی نرمی، ہاں جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں گالی دے تو ہم تسبیح نکال کے کہیں گے بھئی آپ نے 1 گالی دی ہے، آپ 199 پوری کر کے 200 کر لو، پھر اس کے بعد بات کرنا۔ میری ذات کا مسئلہ ہے نا، منتقم لنفسی، ذات کا انتقام لینا کیا ہوتا ہے؟ لیکن جب دین کی بات آئے تو سختی رکھتے ہیں۔ میں یقین مانے بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، آج کل لوگ دین کے مسئلے میں نرمیاں پیدا کرتے ہیں۔